بس رہے ہیں تابوت پر حسن کے. مجلس شہادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے براہ راست پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا سے. نے سجایا ہے تابوت حسن کا، ہے تابوت حسن کا، تابوت حسن کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اے میرے فاقہ کش، میرے نادار بابا جان، بیواؤں بے قصوں کے مددگار بابا جان، ہائے ہائے اجڑ گئی میری سرکار بابا جان. بچے تڑپ رہے ہیں، کرو پیار بابا جان. بابا میرے حسن کو گلے سے لگائیے، بابا حسین روتا ہے، اٹھ کر منائیے. مجلس کا آغاز کرتے ہیں سلام سے. اور آج کی مجلس جو ترتیب دی گئی ہے برائے شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. تو مجلس کا آغاز میں دعوت سلام دیتا ہوں محسن مقصود بھائی سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے سلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دل میں نہیں جو آلے پیغمبر کی آرزو، ہائے ہائے دل میں نہیں جو آلے پیغمبر کی آرزو، بے فائدہ ہے جنتوں کوثر کی آرزو، بے شک ہائے بے فائدہ جنتوں کوثر کی آرزو، دل میں نہیں جو آلے شربر کی یاد ہے دلے مضطر کی آرزو، ہائے شربر کی یاد ہے دلے مضطر کی آرزو، اور ان کا نقش پا ہے میرے سر کی آرزو، واہ واہ. اور ان کا نقش پا ہے میرے سر کی آرزو، اہل زمانہ کہتے ہیں
جس لال کو حسن اہل زمانہ کہتے ہیں، جس لال کو حسن پہلی ہے یہ زمانے میں حیدر کی آرزو، سبحان اللہ، پہلی ہے یہ زمانے میں حیدر کی آرزو، اور کافی ہے فضل شب رو شبیر کے لیے، کافی ہے فضل شب رو شبیر کے لیے، دونوں کی تھی نبی کو برابر کی آرزو، دونوں کی تھی نبی کو برابر کی آرزو، ٹکڑے جگر کے دے دیے زہرا کے لال نے، ٹکڑے جگر کے دے دیے زہرا کے لال نے، دیکھی جو قلب دین میں بہتر کی آرزو، دیکھی جو قلب دین میں بہتر کی آرزو، شبر کی یاد ہے دل مضطر کی آرزو، اور ان کا نقش پا ہے میرے سر کی آرزو، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. سبحان اللہ، تمام سبحان اللہ. حاضرین اور حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص برادر میسم موکھی کے والد مرحوم سجاد حسین موکھی، ابن رجب علی موکھی اور تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ میں ایک فاتحہ کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
ہمشیر نے سر پیٹ کے یہ شور مچایا، ہمشیر نے یہ پیٹ کے سر شور مچایا، میں کیا کروں لوگوں مجھے قسمت نے ستایا، بے رحموں نے بھیا کو میرے زہر پلایا، کس طرح بچے گا اسد اللہ کا جایا، بس ہو گیا معلوم کہ ساما ہے سفر کے، دیکھو تو لگن بھر گیا ٹکڑوں سے جگر کے، قاسم کبھی ننا سا گریباں پھٹا ہے، حیدر کے محبوں میں بھی ایک حشر بپا ہے، دشمن بھی تڑپتے ہیں وہ فریاد و بکا ہے، تابوت حسن روزہ احمد کو چلا ہے، ماتم میں نہیں ہوش بجا اب تو کسی کے، اب ماما نہیں سر پہ حسین ابن علی کے، اب ماما نہیں سر پہ حسین ابن علی کے۔ میں آج کی مجلس کے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ قبیل مہدی قبلہ سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائے برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جیسے کہ آپ نے اعلان سن لیا کہ اس مجلس کے انعقاد میں تعاون حاصل ہے جناب میثم مکھی کا، ان کے والد مرحوم جناب سجاد حسین مکھی ابن رجب علی مکھی کی برسی ہے۔ ایک بار اور گزارش ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تمام ارواح مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہت سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے، لیکن ہر ایک کا نام لینا الگ سے ممکن نہیں ہے۔ ہم تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اما یجیب کا ورد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الائمة الہداة المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین ولا سیما النور علی النور فی التخیاء الدیجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامہ خاتم الائمہ امام زماننا الحجة ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين۔ آج دو معصومین کی شب شہادت ہے، دونوں کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہیں سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے ہم سرکار ختمی مرتبہ کی خدمت میں اور پھر آقا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں توسل پیش کریں گے، سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله
یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسن علیہ السلام پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک اور مرتبہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ حضور کائنات اور حضرت سبط اکبر مولانا حسن علیہ السلام کے نام پر ایک اور مل کے حیدری، حسینی اور حسنی اور محمدی صلوات بھیجیں محمد علیہ. ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب شہادت افضل الانبیاء بھی ہے اور سید الاولیاء بھی ہے، یعنی رحمت للعالمین کے وصال کا غم بھی ہے اور سید شباب اہل الجنہ مولا حسن علیہ السلام کے مصائب کی رات بھی ہے. لہٰذا آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے حسن مجتبی علیہ السلام محافظ ذریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن مجتبی حافظ نسل رسالت ہے. آج ہم یہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس موضوع کے لیے ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے. قرآن مجید کا 52واں سورہ ہے. ارشاد اقدس الہی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین. صاحبان ایمان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی اولادوں نے مکمل ایمان کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کا اتباع کیا ہے. سبحان اللہ. سورہ طور میں آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. کچھ مومنین میں سے ایسے ہیں جن کی اولادوں نے ایسے مکمل ایمان کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کا اتباع کیا ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو انہی صاحبان ایمان کے ساتھ ملحق کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے. یعنی یوں تو ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، لیکن اگر ذریت نے ایمان میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے تو ہم نے ان میں اور ان کے آباء و اجداد میں کوئی جدائی نہیں ڈالی، بلکہ انہیں انہی کے خاندان کے بزرگ کے ساتھ ہم ملا دیں گے. یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں کس طرف
ذریت جی بسم محمد اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفت اکبر ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ بے السلام. شک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے جو سب سے بڑے مصداق آبا و اجداد میں ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ذریت کے سب سے بڑے مصداق ہیں وہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. ہاں، یہاں سوال یہ ہے کہ پھر ذریت سے کیا مراد ہے؟ اگر اس آیت کو بذات خود دیکھا جائے، کیا فقط اولاد ذریت میں داخل ہے یا ازواج بھی ذریت میں شامل ہے؟ کیا امت بھی ذریت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں 74 یہ ارشاد فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صاحبان تقوی یہ کہتے ہیں کہ ہماری ازواج اور ہماری ذریتوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اور فرمائیے گا ہمیں متقین کا امام بنا دے. بس پتہ چلا ازواج اور ہیں اور ذریت اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ازواج اور ذریت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اگر ذریت میں ازواج بھی شامل ہوتا تو پھر ازواج کا لفظ الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لہذا ازواج ذریت میں شامل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ازواج کا ذریت میں شامل ہونے کا دعویٰ کسی نبی کے زمانے میں بھی نہیں کیا گیا. واہ واہ واہ. کیجئے گا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آج گفتگو سطح عمومی سے بلند ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے جتنا سلیس رکھوں وہ بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ مفاہیم منتقل ہو سکے. ازواج کی ذریت میں شامل ہونے کا دعویٰ کسی نبی کے زمانے میں نہیں کیا گیا کہ فلاں نبی کی ذریت میں ان کی ازواج بھی شامل نہیں کیا گیا کبھی. لہذا قرآن کریم نے اس لفظ کے معنی محدود کر دیے، اولاد تک. ذریت کے معنی محدود کر دیے فقط اولاد یا اولاد کی اولاد تک. سبحان اللہ. چنانچہ کلام مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر، کیونکہ آج موضوع ہے حسن مجتبیٰ ذریت محمد مصطفیٰ کے وارث بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں. سبحان اللہ. تو پہلے ذریت سمجھ میں آ جائے کہ ذریت ہے کیا. جی سورہ انعام آیت نمبر 84 تا 86 اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. اسے جا کر یہ جتنے بھی ریفرنسز دے رہا ہوں بعد میں اس کو سنیے گا، چیک کیجیے گا، اس کو نوٹ کیجیے گا اور خود بھی اس کو جا کے پڑھیے گا. سورہ انعام آیت نمبر 84 تا آیت نمبر 86 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے یعقوب اور اسحاق. کُلًّا هَدَيْنَا اور ہم نے سب کی ہدایت کی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل اور ان سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی ہدایت کر چکے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان اور ابراہیم ہی کی ذریت میں ہے داؤد اور سلیمان. بہت غور فرمائیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہے داؤد اور سلیمان. وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ اور حضرت ایوب علیہ السلام ذریت میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ذریت میں یعنی نسل میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس اور حضرت زکریا ہوں، یحییٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، الیاس ہوں، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے. کل من الصالحین یہ سب کے سب ہمارے صالح بندے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 84 ہو گئی ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ اور اسماعیل اور یسع بھی ابراہیم کی ذریت میں تھے. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت یسع بنی اسرائیل کے نبی ہیں. ذرا سن لیجئے گا، حضرت یسع ان کا جو نام ہے یہ غیر معروف نام ہے نا. حضرت یسع بنی اسرائیل کے نبی تھے جن کے والد کا نام تھا اختوب اور یہ جانشین تھے حضرت الیاس کے. اور حضرت یسع کی شباہت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت یسع جو جانشین ہے حضرت الیاس کے، یہ چچا کے فرزند ہے حضرت الیاس کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. برمدہ بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاء اللہ. جیسے مولا کائنات رسول اللہ کے چچا ابو طالب کے فرزند تھے، جی ویسے حضرت یسع حضرت الیاس کے چچا کے فرزند تھے اور جانشین بھی تھے حضرت الیاس کے. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ یہ بھی حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے. وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور آیت نمبر 86 سنا رہا ہوں سورہ انعام کی کہ حضرت یونس بھی ابراہیم کی نسل میں سے، لوط ابراہیم کی نسل میں سے، اور ہم نے ہر ایک کو فضیلت دی عالمین پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے نام لی اللہ عز و جل نے قرآن میں، یعنی اسحاق و یعقوب و داؤد، سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ، عیسیٰ و الیاس،
अला नबीना व अलैहि अफदलुस सलातो वस्सलाम, ये सब के सब इब्राहिम की नस्ल में से, सुभान अल्लाह, इंक्लूडिंग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से। लिहाजा मामून रशीद ने जब मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि आए मुबाहिला में आप अबनाना की मंजिल पर कैसे हैं, जबकि आप रसूल की बेटी के बेटे हैं और नस्ल तो बेटों से आगे बढ़ती है, बेटी से नहीं। तो दफतन मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था कि जैसे ईसा फकत माँ की निस्बत से इब्राहिम की नस्ल में करार पाए, वैसे ही हम फातिमा ज़हरा की निस्बत से नस्ल मोहम्मद मुस्तफा में करार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, नाराए हैदरी, अज़मत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत को हमने क्यों पेश किया आपकी खिदमत में? यह साबित करने के लिए कि कुरान के मुताबिक नवासे भी ज़ुर्रियत में बनते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक, बहुत खूब। भाई गुफ्तगू बिल्कुल मौजू से मरबूत है। जी जी। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के तवस्सुस से नस्ल इब्राहिम में से, तो बस साबित हो गया कि खातून के जरिए से भी अगर कोई नबी एक नबी के फर्जन कहलाए तो वो ज़ुर्रियत में शामिल होते हैं। बेशक। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसे दलील भी कायम की। इसके माना यह है कि कुरान के मुताबिक नवासे ज़ुर्रियत में से बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हसन मुश्तबा ज़ुर्रियत रसूल के पहले वारिस है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज नवासे का मातम भी है और नाना का मातम भी है। लिहाजा हमने वो मौजू इख्तियार किया है कि जो कुरान की रोशनी में अंबिया के नवासे नाना ही की ज़ुर्रियत कहलाए, और इसी रोशनी में बात अभी और आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह से। बिस्मिल्लाह। यानी अगर वो ईमान की मंजिल पर हो, बल्कि मैं लफ्ज और बेहतर कर दूं, अगर नवासे उसी ईमान की मंजिल पर हो जिस मंजिल पर नाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बरहबीबे खुदा खत्मल अंबिया सलावत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुभान अल्लाह। अच्छा, सिलसिला फिक्र रोशन है, वजाहत की मजीद जरूरत तो नहीं, इंशाअल्लाह वाज़े हो रहा है सब कुछ जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह किबला, माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। तो अगर नवासे उसी ईमान के मंजिल पर हो जिस मंजिल पर नाना है, तो कुरान कहता है ये भी उन्हीं की ज़ुर्रियत में से है। और फिर कुरान ने आगे कहा वल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, सूरह तूर में जो हमने जो सरनामे कलाम में आज पढ़ी कि हमने नवासों को नाना ही के साथ मुल्हक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अब नाना और नवासों में कोई फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सूरह तूर की इस आयत से वल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम से मैं नतीजा लेना चाह रहा हूं कि हमने मुल्हक कर दिया ज़ुर्रियत को उनके आबा व अजदाद के साथ। अगर ज़ुर्रियत का ईमान भी उसी मकाम पर है जिस मकाम पर आबा व अजदाद का ईमान था, यानी अगर नाना और नवासे के ईमान में कोई फर्क नहीं है, तो हमने नवासे को नाना के साथ मुल्हक कर दिया। अब नाना और नवासे में कोई फर्क नहीं रहा, यानी सुलह हसन सुलह मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। सुलह हसन को सुलह हसन ना कहो, वो सुलह मोहम्मदी है, इसलिए कि हमने नवासे को नाना के साथ मुल्हक कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जहाद हुसैन भी जहाद मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बज़ोरे बाजुए पुरज़ोर मोहम्मदी हसनी सलावत, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। क्या कहने। लिहाजा हमने नवासे को नाना के साथ ऐसे मुल्हक किया कि अब दोनों में कोई फर्क नहीं। जो हसन की सुल्ह है वही हुजूर की सुल्ह है, जहां जिहाद हुसैन है वही जिहाद मोहम्मदी है। और अगर यहां तक बात आ गई है, मैंने सूरह तूर की आयत नंबर 21 से आपकी खिदमत में साबित किया और अर्ज किया, इसका लाजमी नतीजा यह है कि कत्ले हसन भी कत्ले मोहम्मदी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, बेशक। और शहादत हुसैन भी शहादत मोहम्मदी है। बेशक, बेशक। यानी इसके एक देखें, एक के बाद एक नतीजा निकालते चले जाइए, आपके सामने राहें खुलती चली जाएंगी। यानी अगर हम मौला हसन और मौला हुसैन के कातिलों पर लानत करते हैं तो बिगड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हसनैन करीमैन के कातिलों पर लानत नहीं करते, दर हकीकत हम रसूल अल्लाह के कातिलों पर लानत कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مولا حسن علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار بر محمد اہل بیت محمد صلوات، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات یہ کہ سورہ طور کے آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ذریت کے اعمال اسی انداز سے ہیں، وہ ایمان کے اسی مرحلے پر ہیں، تو ہم ذریت کو ملحق کر دیتے ہیں ان کے آبا و اجداد کے ساتھ۔ اور ہم نے عرض کیا سورہ انعام کی آیتوں کے ذریعے سے کہ نواسے بھی ذریت میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی ذریت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ حسن اور حسین اور ہم سب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط اور ان کے وسیلے سے ذریت رسول میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھاتے ہیں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ واہ 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 واہ۔ ہم نے آدم کو اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر مصطفیٰ کیا ہے، یعنی انہیں چن لیا ہے۔ پروردگار کیا وجہ ہے کہ تو جب بھی انبیاء کے جانشینوں کا ذکر کرتا ہے تو آل کا ذکر کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا کہنے۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیے گا اس آیت میں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے چنا آل ابراہیم کو، ہم نے آل عمران کو چنا ہے۔ تو پروردگار جب بھی تو انبیاء کے جانشینوں کا ذکر کرتا ہے تو آل ہی کا ذکر کرتا ہے۔ کیا ان انبیاء کی کوئی امت نہیں ہے؟ واہ 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 واہ۔ اگر امت ہے تو ان امتیوں میں سے کسی کو جانشینی کیوں نہیں عطا کرتا؟ کیا کہنے، تاکہ کہیں تو جمہوریت کی بنیاد پڑے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو بھائی ان انبیاء میں سے کسی کی امت کو جانشین بناتے، امت میں سے کسی کو منتخب کر کے؟ کہا نہیں، سنت الہی ہے کہ ہم ایک ہی گھرانے کو چنیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا جانشین بنائیں گے تو آل ابراہیم ہی کو بنائیں گے، امت میں سے نہیں بنائیں گے۔ صحیح۔ آل عمران کا بھی ذکر ساتھ کر دیں گے تاکہ دنیا جان لے کہ مصطفیٰ کے جانشین بھی آل میں سے ہوں گے، محلے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، عظمت عمران علی عمران علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں گفتگو مربوط ہے۔ حسن مصطفیٰ علیہ السلام وہ وارث اور محافظ ہیں ذریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین مصطفیٰ کے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ صدر اسلام کے جتنے بزرگ صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے یا تبع تابعی تھے، ان میں سے کسی نے بھی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آل کو یہ وصیت نہیں کی کہ اسلام کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ بھائی بڑے بڑے بزرگ گزرے، بڑے بڑے علماء گزرے، مفتیان کرام گزرے، تبع تابعی گزرے، ان سے پہلے تابعین گزرے، ان سے پہلے صحابہ کرام گزرے۔ ان میں سے کسی ایک کی وصیت تو مجھے دکھلائیے کہ انہوں نے جاتے ہوئے اپنی آل سے یہ کہا کہ تم اسلام کا خیال رکھنا۔ بہت خوب۔ یہ وصیتیں ضرور ملتی ہیں کہ اس ملک کا خیال رہے جو ہمارے پاس ہے، جی سبحان اس اللہ۔ زمین کا خیال رہے، اس خزانے کا خیال رہے۔ یہ وصیتیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ وصیت نہیں ملتی ہے آپ کو اولادوں میں کہ دین اسلام کا خیال رہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں یہ وصیت نہیں ملے گی آپ کو۔ بزرگ سے بزرگ ہستی لے آئیے کہ انہوں نے اپنے فرزند کو یہ وصیت کی ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، دیکھو میرے بعد اسلام کا خیال رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ذریت میں سے نہیں ہے نا مصطفیٰ کی، بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے۔ چونکہ وہ محافظ نہیں بن سکتے۔ صحیح۔ کہیں آپ کو یہ وصیت نہیں ملے گی سوائے علی ابن ابی طالب کے خانوادے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آل نبی اولاد علی علی علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقط مولا علی علیہ السلام کے وصیت نامے میں ملتا ہے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وصیت کی، شہادت امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے، اور اپنی باقی اولادوں سے بھی وصیت کی، اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو میرے بچوں قرآن کی حرمت کا خیال رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، یہ مولا کائنات کی وصیت ہے، مجھے ایسی وصیت تو لا کے دکھائیے کسی اور بزرگ صحابی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خبردار خانہ کعبہ کے بارے میں تم خبردار رہنا۔ سوائے مولا علی کے کسی نے قرآن اور خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، کیونکہ جس کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ اسی کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔
سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری محافظ ذریت رسول حسن علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے قرآن کے بارے میں بھی وصیت کی, علی نے خانہ کعبہ کے بارے میں بھی وصیت کی, اس لیے کہ وصیت انسان وہی کر سکتا ہے جہاں اس کا اختیار ہوتا ہے. سبحان اللہ بھائی وصیت تو وہی ہو سکتی ہے نا جہاں یقین ہو کہ یہ میرے اختیار میں ہے. جی بے شک. سوائے خاندان علی ابن ابی طالب کے کوئی اور جرت ہی نہیں کر سکا کہ قرآن اور قبلے کے بارے میں وصیت کر کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ملکیت کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ علی فقط مولود کعبہ نہیں ہے, علی مالک کعبہ ہے. سبحان اللہ علی مولا سبحان اللہ کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور میں آگے کسی حدیث میں شاید اگر آج ہی موضوع میں آ گیا تو میں آپ کو حدیث بھی سنا دوں گا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ کعبہ ہماری ملکیت میں, ہمارے اختیار میں. اب ذرا سن لیجیے گا. اچھا اب خدا منان نے سورہ آل عمران میں پہلے کیا کہا, ہم نے چن لیا ہے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو, تمام عالمین پر. پھر کہا ذریۃ بعضھا من بعض, دیکھو ہم نے چنا تو ہے حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, آل ابراہیم کو بھی, آل عمران کو بھی, لیکن یاد رکھنا یہ سب برابر نہیں ہے, یہ سب بھی برابر نہیں ہے. سورہ آل عمران میں مزید آگے فرمایا آیت نمبر 34 میں ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم, ہم نے ایک نبی کی اولاد کو دوسرے نبی کی اولاد پر بھی بزرگی اور شرافت عطا کی. سبحان اللہ. جیسے ایک نبی کو باقی نبی پر تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض, جیسے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے, ویسے ہی رسولوں کی اولادوں میں بعض کو بعض دوسرے انبیاء کی اولادوں پر فضیلت حاصل ہے. جب پوچھا گیا بعضھا من بعض, قرآن کی آیت ہے, اس سے مراد کیا ہے, تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض سے مراد اولاد مصطفیٰ ہے اور نسل مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا علی مدد. علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 402 پر لکھا ہے کہ کانت سفینۃ نوح سبب النجات فی الدنیا, کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے انبیاء کی اولادوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے, تو یاد رکھو کہ نوح کا سفینہ دنیا میں سبب نجات تھا. یہ حضرت علامہ مجلسی نے لکھا ہے کانت سفینۃ نوح سبب النجات فی الدنیا, کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ بڑا محترم لیکن دنیا میں سبب نجات تھا. وذریۃ محمد, ذریت کا لفظ ذریۃ محمد سبب النجات فی العقبہ, اور نسل مصطفیٰ آخرت میں سبب نجات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سفینہ نوح دنیا میں نجات دے گیا, ذریت مصطفیٰ آخرت میں نجات دے جائے گی. سبحان اللہ بے شک. بات پہنچ رہی ہے. پھر علامہ مجلسی ہی نے بحار الانوار کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 225 پر یہ لکھا, جو پہلے میں نے حدیث سنائی وہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 402 پر, اب جو کہہ رہا ہوں وہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 225 پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ یہ کہ مولا ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 میں, جسے ہم نے پڑھا بھی آپ کی خدمت میں, ذریۃ بعضھا من بعض, کہ اللہ نے انبیاء کی ذریت میں سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. پانچویں امام نے فرمایا نحن منہم, ہم اسی ذریت ہی میں سے تو ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا پانچویں امام سے یہ حدیث آ رہی ہے کہ جو نسل حسنی میں بھی ہے اور نسل حسینی میں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. عظمت امام محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. سبحان اللہ. یعنی پانچویں امام ذریت حسین میں بھی ہیں اور ذریت حسن میں بھی ہیں. بے شک. پانچویں امام کے والد مولا حسین کے بیٹے ہیں, پانچویں امام کی والدہ مولا حسن کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. جہاں حسنی اور حسینی سلسلہ آ کر مل جاتا ہے, لہذا پانچویں امام ہی کو زیب دیتا تھا کہ اس حدیث کو بیان فرمائے کہ نحن منہم, دیکھو میں اسی ذریت میں سے ہوں, یعنی ذریت حسنی بھی افضل, ذریت حسینی بھی تمام ذریتوں سے افضل.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. آج ایک بڑے مختلف انداز سے بات کرنے کی کوشش کی ہم نے اور انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. بسم اللہ بسم اور اللہ. پھر فرمایا، امام ہی نے فرمایا وَنَحْنُ بَقِيَّةُ تِلْكَ الْعِتْرَةِ، میں ہی اسی عطرت کا بقیہ ہوں. سبحان اللہ. یہ بقیہ کے لفظ سے کچھ یاد آیا؟ بقیہ سبحان اللہ، کیا کہنے. بقیت اللہ سبحان اللہ. جی جی جی، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آیت کو آیت سے، حدیث کو حدیث سے ملاتے چلے جائیے گا، مطلب کھلتے چلے جائیں گے آپ تک. بسم اللہ قبلہ. سبحان امام نے کہا اللہ. نحن بقیۃ تلک العطرہ، ہم ہی اس عطرت کا بقیہ ہے. بے شک. بقیہ یعنی وہ بچا ہوا خزانہ جو اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ. اور ایک آخری خزانہ جو اللہ کے پاس ہے اس کی حجت میں سے. اسی خاطر ہے کہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. اللہ کا بقیہ یعنی اللہ کے پاس موجود خزانہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو. آئے ہائے ہائے. اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کعبے کے مالک ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، اسی بقیت اللہ پہ حدیث سن لیجیے گا تو ساتھ میں پھر یہ کعبے کا بھی ذکر آ جائے گا. حدیث ذہن میں آ گئی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن کعبۃ اللہ، سبحان اللہ. نحن کعبۃ اللہ. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کعبے کے مالک ہیں، کہا ہم ہی کعبۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. یا علی اولی عظمت آل اطہار علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ نحن کعبۃ اللہ ونحن قبلۃ اللہ. یہ بھی آگے کیا بڑھا. کہنے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کعبۃ اللہ ہیں اور ہم ہی قبلۃ اللہ ہیں. اور اللہ کا یہ ارشاد ہمارے ہی بارے میں. پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے. مولا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے بارے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک، کیا سبحان کہنے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذریت رسول سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ سے، اور اس ذریت کی عظمت بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہی محافظ ہے. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، کہ اللہ نے بعض انبیاء کی ذریت کو بعض انبیاء کی ذریت پر فضیلت عطا کی ہے، وہ ہم ہی ہیں وہ ذریت. یہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب بات کو ایک منزل اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ایک مل کے صلوات بیٹھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا یہ تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ پہ ڈسٹربنس ہے، آپ کے لیے آواز تو واضح ہے نا، اور بات تو میری واضح ہے انشاءاللہ سے. بسم اللہ قبلہ. بالکل کلیئر. انشاءاللہ ٹھیک. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی واضح ہوگا. جو ہمارے ایڈمن ہیں وہ دیکھ لیں اسے کمنٹ سیکشن میں، ان کے لیے آواز واضح ہے. اچھا اب قابل غور بات یہ، میں بات کو ایک منزل اور آگے بڑھا کہ انبیاء کی ذریتیں تھیں. حضرت ابراہیم کی نسل بھی ہے، ٹھیک ہے، حضرت زکریا کی نسل ہے. سب سے افضل ذریت تو ہے سرکار ختم مرتبت کی، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا. اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے نا. جی بات ہے، اسماعیل علیہ السلام. حضرت زکریا کو یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا. صحیح. تو چاہتا تو خاتم المرسلین کو بھی بیٹا دے سکتا تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سوال تو ہے اگر چاہتا ہو تو ختم المرسلین کو بھی بیٹا دے دیتا. صحیح. لیکن اگر بیٹا دے دیتا، اس کا جواب طولانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر کم سے کم یہ بات پہنچ جائے کہ امام حسن علیہ السلام رسول کی بیٹی کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے نہیں، بیٹی کے بیٹے. جی. تو یہ اللہ نے کیوں اہتمام کیا کہ بیٹی سے ذریت نبی کو آگے بڑھائے. اگر بیٹا دے دیتا ختم المرسلین کو تو یقین جانے گا حفاظت اسلام ناممکن ہو جاتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وجہ سن لیجیے گا، اس لیے کہ باپ کے بعد فوراً بیٹا وارث ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہوس پرست نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. کیا کہنے. لہذا بیٹے کو فوراً ہی شہید کر دیا جاتا، یعنی وہی کام کیا جاتا جو بیٹی کے ساتھ کیا گیا. بہت توجہ کیجیے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. سبحان بھائی اللہ. رسول اللہ کے فوراً بعد ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا نا. جی. اگر بیٹی کو شہید کیا جا سکتا تھا تو بیٹے کو کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا. صحیح. سبحان اللہ. اور وہاں پر تو معاملہ اور بھی ان ہوس پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست لوگوں کے لیے آسان ہوتا کہ بھئی باپ کے بعد بیٹا کیوں وارث بن گیا، ہم تو نہیں بننے دیں. تو وہی کام کیا جاتا بیٹے کے ساتھ جو بیٹی کے ساتھ کیا گیا. اب فرق یہ ہو گیا بیٹا اور بیٹی میں کہ بیٹی نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنے وقت کے امام کو بچا لیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بے شک بے شک. یہ کچھ دقیق مراحل ہے تاریخ کے جسے میں گزارنا چاہتا ہوں آپ کو، اور جن کا تعلق بالکل 28 سفر سے اور بعد کے مراحل سے. صحیح، سبحان اللہ. اس طرح کی جو اگلی شب جمعہ آئے گی وہ ایام محسنیہ کے دوران ہوگی، حضرت محسن کی شہادت. ہائے ہائے، بے شک. رسول اللہ کی شہادت کے 3 دن بعد ہی تو دختر رسول کے گھر پر حملہ ہو گیا، ہائے ہائے. اور گویا رسول اللہ کے بعد ان کے خانوادے کی پہلی قربانی تو ان کے نواسے حضرت محسن کی صورت میں پیش کی گئی. ہائے ہائے، بے شک. حضرت محسن کی شہادت کا ذکر انشاءاللہ کریں گے، لیکن اگلی شب جمعہ کو انشاءاللہ اسے بیان کریں گے. تو بیٹی نے اپنی شہادت پیش کر کے اپنے زمانے کے امام کو بچا لیا. اب واضح ہو رہا ہے کہ بیٹی سے کیوں نسل رسالت کو آگے بڑھایا، اور شہادت پیش کر کے، کیونکہ بیٹے کو مار دیا جاتا صحیح، سبحان اللہ. تو اس وقت کے وارث کو مار دیا جاتا نا. اللہ نے بیٹی عطا کی، بیٹی نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے زمانے کے امام کو بچا لیا، اور نسل رسالت اس سارے معاملے میں پردے میں رہ کر آگے بڑھتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ، پردے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی، لہذا بی بی سیدہ کو مرکز بنایا گیا ذریت مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت معدن الرسالہ سیدہ سلام علیہا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. بی بی کو ذریت محمد کا مرکز بنایا گیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کوثر تک. سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش میری بات پہنچ سکتی. اس لیے مصلحت ایزدی تھی، اور دعائیں پیغمبر بھی یہی تھی کہ اے اللہ مجھے بیٹی ملے. سبحان اللہ. اللہ نے اہتمام کیا. ذرا خالق کائنات اور رزاق متین کی رزاقیت تو ملاحظہ فرمائیے گا. سبحان اللہ. کہ جن ختیجہ سے اسلام کی خاطر اللہ نے ساری دولت لے لی تھی، انہیں سیدہ کی صورت میں دولت جاویدانی عطا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. ہم فاطمہ تو ابوہا بالہا بنوہا سلاما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. بس جن ختیجہ سلام اللہ علیہا سے دولت دنیا لے لی اللہ نے، انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو دنیا میں نسل رسالت کی محافظ قرار پائے. سبحان اللہ. اور آخرت میں اپنے محبین کو آتش جہنم سے رہائی بھی عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. کائنات میں کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پائی جیسے رب کائنات نے خدیجہ کو عطا فرمائی. بے شک، سبحان اللہ. لہذا قیامت میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی بے شمار دولت پر فخر نہیں کریں گی، اپنی بیٹی پر ناز کریں گی. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی خدیجہ ناز کریں گی کہ میری بیٹی آ رہی ہے جو محشر کے میدان میں ہمارے چاہنے والوں کے لیے مشکل کشا بنے گی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہو گئی. ہاں، رسول اللہ کی کچھ اور بیٹیوں کے نام تاریخ میں لکھ دیے گئے، تو اول تو وہ بیٹیاں نہیں تھی. اب یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن میں اشارہ کر دوں، حضور کے زیر سایہ پلی ہوئی کچھ یتیم بچیاں تھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ذریت رسول پر بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بات ثابت کرنا ضروری ہے کہ ذریت فقط سیدہ کونین سے آگے بڑھی ہے. بسم اللہ. تو حضور کے زیر سایہ پلی ہوئی کچھ یتیم بچیاں تھیں وہ، اور اگر انہیں بیٹیاں مان بھی لیا جائے، اب ایک بہت اہم نقطہ عرض کرنے لگوں، اور بھی اگر انہیں بیٹیاں مان بھی لیا جائے تو وہ بے عقب رہیں. واہ واہ، یعنی کیا؟ واہ. یعنی بیٹیاں چاہے تم کتنی بنا لاؤ، نواسے تم حسن اور حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی عظمت اولاد پیمبر صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں سے نسل رسالت شروع ہوئی ہے. ابتدا میں بی بی سیدہ نے حفاظت کی اس نسل کی، پھر مولا علی نے، اور پھر میں آپ کے سامنے وقت بچتا تو آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ مولا حسن مجتبیٰ نے کس عظیم الشان انداز میں نسل رسالت کی حفاظت فرمائی ہے تاکہ نسل کربلا تک پہنچ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ہم نے کہا ایک بیٹی تھی رسول اللہ کی، کچھ درباری مورخین نے لکھا کہ 4 بیٹیاں تھیں تاکہ عظمت سیدہ کو کم رنگ کیا جا سکے.
تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیٹیاں اگر 4 صحیح تو نواسوں کے تو نام بتلاؤ. واہ 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 واہ، بے شک. بھائی سوائے حسن اور حسین کے کوئی نسل ہی نہیں جو نسل رسول کی بقا کی ضامن ہو. بے شک. اور یہی 2 نواسے تھے جو وقت رحلت پیغمبر بہت کم سن تھے. اور مفاد پرست، غور کیجئے گا، مفاد پرست سازشی دنیا جس میں یہودی بھی شامل تھے اور یہودیوں کے ساتھ کچھ منافقین بھی ملے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا بیٹی کو تو شہید کر دیا. میں نے عرض کیا کہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی شہید کر دیا جاتا، اسی لیے اللہ نے بیٹی عطا کی تاکہ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کر سکے. کیا کہنے، سبحان اللہ. واہ. ابھی ایام فاطمیہ کا تفصیلی موضوع ہے لیکن میں چند جملوں میں عرض کر دیا، اور مجھے اطمینان اندر سے کبھی ہو جاتا نا کہ بات انشاءاللہ پوری طرح سے پہنچ گئی ہے. جی بسم اللہ. تو وہ جو یہودی اور سازشی تھے، جو منافقین، انہوں نے بیٹی کو شہید کر دیا. انہوں نے یہ سوچا کہ نواسے تو ابھی بہت کم سن ہے، لہذا ان کی توجہ انہیں قتل کرنے پر نہ گئی. بیٹی کو مار دیا لیکن نواسوں کو کم سنی میں نہ مار سکے. بھائی یہ سارا اہتمام تھا ضروریت رسول کی حفاظت کے لیے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی تدبیر خداوندی تھی کہ نسل رسالت ان نواسوں سے باقی رہ جائے، بیٹے سے نہ باقی رہے، نواسوں سے باقی رہے. اور وصیت رسول یہ تھی کہ نواسوں اتنا وقت گزار دو کہ ایک نواسا شام میں رہنے والے اشرار سے صلح کے ذریعے سے شریعت بچا لے، جیسے رسول اللہ نے مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بچا لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرا نواسا کربلا میں جہاد بالسیف کے ذریعے اسلام خالص محمدی کو رہتی قیامت تک کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس اور فرائین زمانہ کی سازشوں سے محفوظ بنا لے. سبحان اللہ. یہ وصیت رسول ہے سبحان اللہ. کہ فوراً نہ جنگ کرنا، اتنا انتظار کر لینا. لہذا دنیا نے دیکھا کہ 2 نواسے کبھی مرسل اعظم کے کندھوں پر آئے اور کبھی آپ کی پشت پر آئے، اور کبھی رسول اللہ انہیں گود میں بٹھا کر دعائیں کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اسی صلح اور جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ابنایا امامان قاما او قعدا، میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے کھڑے ہو تو امام ہے، بیٹھ جائیں تو امام ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، عظمت امام حسنین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. یعنی حالت قیام میں بھی یہ امام ہے، حالت قعود میں بھی یہ امام ہے. بے شک بے شک. واہ. یعنی حضور جانتے تھے کہ میرے ایک نواسے کو ایسے حالات درپیش ہوں گے کہ وہ صلح کریں گے، اور ایک نواسے کو ایسے حالات درپیش ہوں گے کہ وہ جہاد کی صرف کر کے میدان میں آ جائیں گے. بعض لوگ حسن کی صلح پر اعتراض کریں گے، بعض لوگ حسین کی جنگ پر اعتراض کریں گے. لیکن یاد رکھنا، نہ حسن کی صلح پر اعتراض ممکن ہے نہ حسین کی جنگ پر، اس لیے کہ حسن کی صلح میری صلح ہے، حسین کی جنگ میری جنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بات واضح ہو گئی. اور امام کی اصطلاح استعمال کی، ابنایا آذان امام قعدا، میرے دونوں فرزند امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں. امام یہ عجیب اصطلاح وضع کی پیغمبر نے، اور فخر ابراہیمی یہ اصطلاح وضع کر سکتا تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ. بھئی ایک ایک جملے میں اشارہ ہے بہت سی حقیقتوں کی طرف. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سلامت رہیے. واہ واہ واہ. آپ ماشاءاللہ اتنے صاحبان فہم و شعور سامعین ہیں کہ میں اشارہ فقط کر دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے، بات زیادہ سے زیادہ آگے پہنچ جائے، اور بہت سی باتیں اشاروں میں وہ لطائف کے طریقے پہنچ جاتی ہیں، وہ لطافت ہوتی ہے اس میں. بے شک بے شک. فخر ابراہیم سرکار ختم مرتبہ یہ اصطلاح وضع کر سکتے تھے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی امام تھے. انی جاعلک للناس اماما. سبحان اللہ. کیا کہنے. حضور نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے کہا ابنایا حاذان امامان قاما وقعدا، میرے یہ دونوں بچے بھی امام ہیں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن فرق یہ ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام فقط انسانوں کے امام تھے. سبحان اللہ. جنہیں رحمت للعالمین امام کہتے ہیں وہ فقط انسانوں کے امام نہیں تھے، وہ عالمین کے امام ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری الحسن والحسین. بسم اللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ کے بلا. بہت خوب. کیا کہنے. حسن علیہ السلام فقط انسانوں کے امام نہیں، حسن عالمین کے امام ہیں. بے شک.
کسی انگریزی اخبار نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے مدائن میں، جہاں یہ صلح کا معاملہ ہو رہا تھا، مدائن میں حاکم شام کو امامت ہینڈ اوور کر دی. آئے واہ واہ واہ، سبحان اللہ امام، سبحان اللہ. بھائی یہ پرلے درجے کی جہالت کا نتیجہ ہے کہ جملہ لکھ دیا جائے. بے شک بے شک بے شک. ورنہ مجھے بتلائیے گا کہ کوئی انسان صداقت کیسے ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ اللہ سبحان، کیا کہیں، یہ بات نہیں آپ تک. بھائی کوئی انسان شجاعت کیسے ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. آپ کہہ رہے ہیں حسن نے امامت ہینڈ اوور کر دی، اس کا مطلب یہی ہے نا امامت تشکیل پاتی ہے صداقت سے، شجاعت سے، سخاوت سے. کوئی انسان سخاوت کیسے ہینڈ اوور کر سکتا ہے کسی اور کو؟ بھائی انسان فضائل جسمانی اور روحانی کیسے ہینڈ اوور کرے گا؟ سبحان اللہ. جہاں تمام فضائل اپنی معراج کو پہنچ جائیں اسی کو تو امامت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا کہنے. تو کوئی امامت کیسے ہینڈ اوور کرے گا؟ یعنی کہنا چاہتا ہوں خلافت تو ہینڈ اوور ہو سکتی ہے، امامت پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. کیا کہنے وارث رحمت للعالمین امام حسن علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد عجل فرجہم. سبحان اللہ. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں خلافت نہیں مانگی تھی، امامت مانگی تھی. بے شک سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل میں بھی امامت ہوگی اے معبود، تو وہاں کرسی مراد نہیں تھی، وہاں فضائل کی معراج مراد تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اچھا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ امامت کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ نے سنا کہ فلاں نبی نے اپنی نبوت کسی اور کو ہینڈ اوور کر دی؟ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ 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 واہ. بھئی یہ صلح امام حسن کو تو سمجھ لو پہلے. سبحان اللہ. کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ نبی بیمار ہو گئے تو آج کل رخصت پر ہیں؟ اللہ بہت خوب. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ابھی ہینڈ اوور کی ہوئی کسی اور کو. کیا آپ نے سنا ہے کبھی ایسا کہ بھئی نبی آج کل معطل ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کام تو بہت اچھا کر رہے تھے لیکن ایک بار ایسی حرکت ہو گئی کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ بھئی آپ فارغ ہیں، ہم کسی اور کو تلاش کر لیں گے؟ اللہ اکبر. بہت خوب قبلہ، بہت خوب اشارہ ہے. سبحان اللہ. نہیں، اس لیے کہ یہ عہدہ الہی ہے، نبوت ہینڈ اوور نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. بس دنیا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، دنیا چونکہ نبوت ہی کو نہیں پہچان پائی لہٰذا امامت کو بھی نہ سمجھ پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا، بہت خوب نتیجہ ہے. بے شک. نہ نبوت کرسی ہے نہ امامت کرسی ہے. صحیح. اس لیے صلح امام حسن علیہ السلام کے موقع پر امامت کے ہینڈ اوور کا معاملہ نہیں تھا. مولا حسن علیہ السلام کی صلح رحمانیت محمد مصطفیٰ کا مظہر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت غور کیجئے گا، ہم نے رحیمیت محمد کا مظہر نہیں کہا، رحمانیت محمد کا مظہر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق کیا ہے رحمان و رحیم میں؟ اچھا، اہل لغت کہتے ہیں الرحمن اسم خاص بصفت عامۃ والرحیم اسم عام بصفت خاصۃ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ. لغت سے سنا رہا ہوں، یہ لغت تو لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لغت شیعہ سننی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ. جی بات پہنچ رہی. رحمان لغت میں رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ استعمال کیے نا اللہ نے، تو کوئی فرق تو ہوگا، بلا وجہ تو تکرار نہیں ہے نا. تو اس میں رحمان کہتے ہیں اس میں خاص، خدا کا اس میں خاص ہے. یعنی رحمان کوئی اور نہیں رکھ سکتا اپنا نام، عبد الرحمان رکھ سکتا لیکن رحمان کوئی نام نہیں رکھ سکتا اپنا. رحمان اس میں خاص ہے لیکن معنی عام کے ساتھ. سبحان اور رحیم اس میں عام ہے لیکن معنی خاص کے ساتھ.
ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، کیا مطلب؟ لطافت ہے، واہ اوف اوہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے عربی. اور اسی خاطر ہم نے رحمانیت مصطفیٰ کا مظہر کا، رحیمیت مصطفیٰ کا مظہر نہیں کہا. سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. بے شک. یعنی رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. کوئی بندہ اپنا رحمان نام نہیں رکھ سکتا. میں نے کہا کہ عبد الرحمان رکھ سکتا ہے لیکن رحمان نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ کے اس نام کا مطلب عام ہے، اسم خاص ہے، مطلب عام ہے. عام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ رحمت جو مومن پر بھی ہوتی ہے اور کافر پر بھی ہوتی ہے، اسے رحمانیت کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. اور وہ رحمت جو مخصوص ہو مومنین پر، اسے رحیمیت کہا جاتا ہے، رحمانیت نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلح امام حسن علیہ السلام خدا کی رحیمیت کا نہیں، رحمانیت کا مظہر ہے. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. کیا کہنے، نعرہ حیدری، خوشنودی امام حسن علیہ السلام، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صفت رحمانیت کا مظہر ہے وہ رحمانیت، یعنی وہ رحمت کے جو مومن پر بھی ہے اور کافر پر بھی ہے. امام حسن علیہ السلام کی صلح خدا کی رحمانیت کا مظہر ہے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. وہ رحمت جو مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی حسن کے اور جن کی صلح ہو رہی تھی ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے. نہیں، جیسے اللہ کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے ویسے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے رحمت فرمائی، رحمانیت کا مظہر ہے. جیسے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی تھی مشرکین مکہ سے، وہ رسول اللہ کی صفت رحمانیت کا اظہار ہے، رحیمیت کا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اب سمجھ آیا حضور نے کیوں کہا تھا حسن کی صلح میری صلح ہے اور حسن کی جنگ بھی میری جنگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. حسن اگر صلح کریں تو خدا کی رحمانیت کا مظہر جو مومن اور کافر دونوں پر ہے. یعنی حسن نے صلح کر کے سمجھایا ہے کہ جیسے میرے جد رسول اللہ نے صلح کی تھی مشرکین مکہ سے، جس سے میں صلح کر رہا ہوں اسے مسلمان نہ سمجھو، وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے. چونکہ صلح تو مشرکین اور کافرین سے بھی جائز ہے. لہذا حسن مصطفیٰ نے صلح کی. اور اگر مولا جنگ کریں تو خدا کے قہر و غضب کا مظہر ہے. یہ صلح بھی امام حسن علیہ السلام نے اس لیے کی تھی کہ ابھی ہدف امامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت مل گئی تو علی جمل و صفین اور نہروان میں لڑے، اب حسن بھی خلافت کے لیے لڑیں گے. مولا حسن نے کہا نہیں. میرے خیال میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھے، لیکن میں بات کہتے چلا جاؤں گا. اگر تم یعنی دنیاوی حکومت چاہتے ہو، مولا حسن علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم خلافت کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں لڑیں گے. اگر تم حکومت دنیاوی چاہتے ہو تو لے جاؤ یہ تخت، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. چونکہ خود امامت یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بھی حکومت کی بیعت کر لے. کیا کہنے. اچھا، مولا علی علیہ السلام سے بھی کوئی تقاضا نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کا مقام مولائیت ہماری حکومت کے تابع ہو جائے. سبحان اللہ، بے شک. کیا کہنے. بھائی حکومت غصب کر لی تم نے، لیکن علی کا مقام مولائیت تم حکومت کے تابع نہیں کر سکے. بے شک بے نہ شک. کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جیسے علی مولا ہے ویسے ہی ہم بھی مولا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتائیے کوئی ایک دعویٰ کیا کسی نے کیا تھا تاریخ میں کہ جیسے علی مولا ہے ویسے ہم بھی مولا ہیں؟ نہیں. جیسے علی عالم ہے ویسے ہم بھی عالم ہیں، کسی نے کیا دعویٰ؟ اس لیے کہ مولا بننے کے لیے اولا بالتصرف ہونا پڑتا ہے. یعنی مولا وہی ہوگا جو مادے میں جان ڈال دے، رنگ میں روح بھر دے، شیر کی تصویر کو اشارہ کرے تو قالین پر بنا ہوا شیر وجود میں آ جائے، اور وہ مامون پر حملہ کر دے اور مامون اپنے زمانے کے مولا کی پناہ پر مجبور ہو جائے. یہ مولائیت کا مطلب. اس لیے کہ مولائیت کی منزل منیت کی منزل ہے. علی کے دور میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جیسے علی مولا ویسے ہم بھی مولا. یعنی جیسے منیت کی جو منزل ہے نا وہ تھی امیر المومنین کے پاس، مولائیت کی یعنی منیت کی منزل وہ تھی جیسے میں ہوں ویسے آپ ہیں.
لہذا رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جیسے جیسے میں مولا ہوں اس کا ویسے ویسے ہی علی مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک قبلہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فہذا علی مولا، علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی علی محمد وعجل فرجہم۔ بس عزیز، طول کلام ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ بعد میں آنے والی خلافتوں میں سے بھی کسی نے بھی اس منصب مولائیت کو اپنی خلافت کے تابع کرنے کی جرت نہیں کی، لہذا علی نے سکوت اختیار کیا۔ سکوت اختیار کر کے میرے مولا علی علیہ السلام نے، چونکہ مقام اور منصب امامت اور مولائیت محفوظ تھا، لہذا سکوت اختیار کر کے امت کو جنگوں سے بچا لیا۔ اپنی ظاہری خلافت میں بھی جو علی نے تلوار اٹھائی، وہ اس لیے اٹھائی کہ اپنی حکومت کے حدود اربع میں انصاف کا قیام علی کی ذمہ داری تھی، لہذا علی کبھی جمل میں آئے، کبھی صفین میں آئے، کبھی نہروان میں آئے، ان مفسدین کا قلع کما کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مولا حسن علیہ السلام سے بھی تقاضا نہیں کیا گیا تھا کہ آپ اپنی امامت کو بھی ہمارے تابع کر دیں، امام حسن سے مطالبہ نہیں تھا۔ صحیح، یعنی مولا جانتے تھے کہ جب بھی قیامت تک کے لیے امامت کا بیان ہوگا تو میرے فضائل نفسی کو کوئی مجھ سے الگ کر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ مولا جانتے تھے کہ اب تک عوام الناس میں حکومت اور امامت الگ الگ شمار ہوتے ہیں، لہذا حسن مجتبیٰ نے سلو کی تاکہ امت کا خون نہ بہے۔ حسین سلسلہ امامت میں وہ پہلی شخصیت ہیں جن سے حکومت نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ کیا کہنے، اس میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ غاصب حکومت کی اب خواہش تھی کہ منصب امامت کو بھی اپنا تابع بنا لیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے نہ مولا علی کے زمانے میں ہوا نہ امام حسن کے زمانے میں ہوا، ان کا حق غصب کیا گیا، لیکن مولائیت اور امامت کے منصب کو حکومت کا تابع نہیں بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار غاصب کی طرف سے اور ظالم کی طرف سے، بنی امیہ کی طرف سے یہ آرزو کوشش ہو رہی تھی کہ منصب امامت کو بھی اپنا تابع بنا لیا جائے اور بیعت کا مطالبہ کیا جائے، لیکن اللہ رے قربانی حسین سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، کہ حکومت اس مطالبہ بیعت کو، حکومت کے اس مطالبہ بیعت کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا حسین نے، پھر حسین کے بعد کسی فرعون زمانہ کی یہ جرت ہی نہ ہو سکی کہ وہ اہل بیت سے بیعت کا تقاضا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے امامت کے بارے میں، مولا علی، امام حسن اور امام حسین تک۔ سبحان اللہ قبلہ۔ زندان میں ڈال دیا گیا بعد میں ائمہ کو۔ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 برس زندان میں رہے، لیکن آپ پوری تاریخ میں مجھے کہیں دکھلا دیجئے کہ امام موسیٰ کاظم سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس لیے کہ مطالبہ بیعت کو ذلیل اور رسوا کر دیا تھا حسین نے میدان کربلا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہے نا، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ۔ ہاں ہاں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت امام علی مقام حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب امام حسین تک امامت پہنچی تو اب کربلا میں 2 لاشیں تھے ایک طرح سے، ایک تو قربانی امام حسین علیہ السلام، امام حسین قربان ہوئے، لیکن یہ وہ لاشا تھا کہ جس کے احترام کا اللہ نے وعدہ لیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ قیامت تک یہاں پر زائرین آئیں گے اور لبیک یا حسین کہہ کر عرض سلام اور عرض عقیدت اور ارادت پیش کریں گے، چاہے حسین کا لاشا پامال ہو جائے، لیکن ہم حسین کی حرمت کو اور نام حسین کی حرمت کو باقی رکھیں گے۔ بے شک۔ دوسرا وہ جنازہ تھا کہ جو امام حسین نے بیعت کو ذلیل و رسوا کر دیا، سبحان وہ اللہ، جنازہ بیعت بھی وہاں پڑا ہوا تھا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاش بیعت، امام حسین تو وہیں دفن ہوئے کربلا معلیٰ میں، تو زمینی کربلا حسین کی لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ واہ 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 واہ، یا علی۔ 2 مصرے اور سن لیجئے گا، آپ کو سقیفہ سے کربلا تک پورا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا۔ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ اور جب لاش اٹھا کے لے جاؤ گے تو کہاں دفن کرو گے؟ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا ہے اسے سقیفہ میں۔
سبحان اللہ. بھائی لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں کہ کربلا کی زمین ہماری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عظمت شہنشاہ کربلا حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کہنے. یہی وجہ ہے کہ حسن علیہ السلام نے صلح کی، اس لیے کہ اس وقت امامت کو تابع نہیں کیا گیا حکومت کے، اور حسین نے جنگ کی، اس لیے کہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب امامت سے بھی بیعت مانگی جا رہی تھی. یہی یعنی اب میں کہنا چاہتا ہوں فرق حسن اور حسین میں نہیں ہے، فرق یزید اور معاویہ میں ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال نے کہا ہے، بات پہنچ رہی ہے جی. سبحان اللہ. کیا کہنے. بھائی دنیا تو چاہتی تھی کہ امام حسن علیہ السلام لڑیں، کیوں؟ تاکہ اس جنگ کے بہانے حسن اور حسین دونوں کو شہید کر دیا جائے. حسن ذریت محافظ ذریت مصطفیٰ ہے، بات جہاں سے شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا حسن نے کہا نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ میں کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر دنیا یہ کہے کہ حسن لڑ رہے تھے؟ کہا نہیں، میں حسین کو مدینہ یا مدائن میں شہید نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. حسن کہہ رہے تھے کہ میں سلسلہ امامت کو بچا کے لے جاؤں گا کربلا تک، تاکہ کربلا سے آگے سید الساجدین اس سلسلے کو لے کر آگے جائیں. خدا کے لیے غور کیجئے گا کتنا بڑا احسان ہے امام حسن علیہ السلام کا نسل امامت پر. بے شک، بے شک. اگر کہ امامت حسین کی نسل سے آگے بڑھے گی، لیکن اس نسل کو بچائیں گے حسن علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. سادہ لفظوں میں مولا حسن علیہ السلام نے اپنی صلح کے ذریعے سے حسین کو بچا لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محافظ نسل امامت حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. تاکہ بنی امیہ کی سازش یہ کامیاب نہ ہو سکے کہ کوئی ایسی جنگ ہو جائے کہ جس میں ہم دونوں بھائیوں کو شہید کر دیں. نہ، حسن نے کہا کہ نہیں، میں حسین کو بچاؤں گا. سبحان اللہ. جب مولا حسن مجتبیٰ کو حتیٰ زہر بھی دیا گیا تو باقی بھائیوں نے پوچھا کہ اے بھائی حسن، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، آپ بتلائیے ہمیں. کہا نہیں، اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ سازش سے پردہ کھلے. اس وقت بھی نہیں بیان کیا فوراً. میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں سازشوں کو نہ کھولوں تاکہ سلسلہ امامت کی حفاظت ہو جائے. لیکن حسین ابن علی تک آتے آتے شجرہ امامت وہ قداور درخت بن جائے گا کہ اب حسین کھول کر بتلا دیں گے کہ پہلے بھی سازش یزید کے باپ نے کی تھی اور اب بھی ظلم اسی معاویہ کا بیٹا یزید کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ امامت کا اشتراک آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، حسن اور حسین کی امامت کا اشتراک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا حسن علیہ السلام نے نسل امامت کو بچا لیا، اور پھر حسین نے کربلا تک پہنچتے پہنچتے بنی امیہ کو بے نقاب کر دیا. بے شک. سبحان اللہ. امامت کی نسل بھی بچ گئی، بنی امیہ بھی بے نقاب ہو گئے. یہ تھی سیاست امام حسن علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محافظ نسل امامت حسن علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اچھا، تقریباً مجھے 1.25 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے. 5 سے 7 منٹ اور لینا چاہوں گا اسی تسلسل میں تاکہ موضوع پورا ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. اچھا، اب آن لائن مجلس بھی ہیں، اگر گھر میں کسی مومن کو کوئی کام کاج ہو جاتا ہے تو اتنا برا بھی نہیں محسوس ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ میوٹ کر کے کہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں. البتہ خیر مجلس کا تقاضا کچھ اور ہے. آج شب 28 صفر المظفر ہے، 2 معصومین کی شب شہادت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع پورا مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اچھا، لہذا یہ امام حسن علیہ السلام کی منصوبہ بندی تھی کہ سلسلہ امامت کو بچایا. اب واضح ہو گیا نا کہ حسن محافظ ذریت مصطفیٰ ہے.
جہاں سے ہم نے ذریت کا آغاز کیا تھا بات کا. ہم نے سورہ طور کی آیت پڑھی, پھر سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی, سورہ انعام کی آیت پڑھی, ماذا سورہ انعام کی آیت پڑھی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اور ابراہیم ہے امام انسانوں کے, حسن اور حسین امام عالمین کے, اس لیے کہ رحمت للعالمین نے انہیں عالمین کا امام کہا ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اور پھر ذریت رسول اصل میں بڑی آگے سیدہ کونین سے, اور پھر پہنچے امام حسن تک. اللہ نے اہتمام کیا کہ بیٹے کے ذریعے سے نہیں, بیٹی کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے, تاکہ نسل رسالت محفوظ رہ جائے. اور امام حسن علیہ السلام تک آتے آتے اس منصوبے کو بھی ناکام کر دیا میرے مولا نے, کہ تم چاہتے تھے کہ ہم بظاہر اس کرسی اور اقتدار اور خلافت کے معاملے کی خاطر تم سے الجھ جائیں, اور تم کوئی ایسی جنگ برپا کر دو کہ جس میں کسی سازش کے ذریعے سے پتہ بھی نہ چل سکے کہ اصل میں سازش کے پیچھے کون سا, جیسے کہ امام حسن کے زمانے تک نہیں پتہ چل پایا تھا. تم حسن حسین دونوں کو شہید کر دو, چاہے زہری کے ذریعے سے شہید کر دو. سبحان اللہ. نہیں, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. حسن نے کہا کہ ہم نسل امامت کو بچائیں گے, اور کربلا تک پہنچتے پہنچتے امامت وہ قداور درخت بن چکی ہوگی کوثر کی صورت میں, جو اللہ نے وعدہ کیا کہ نسل رسالت کو اللہ باقی رکھے گا. پھر حسین تم بنی امیہ کو بے نقاب کریں گے کربلا کے میدان میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. لہٰذا بعد میں بنی امیہ تو اچھی طرح سے اس وقت بھی سمجھتے تھے, اور بعد میں بھی بنی امیہ وہ بے دین اور شاطر ضرور ہیں, لیکن ان کو آپ سادہ اور بیوقوف نہ سمجھیے گا. صحیح, صحیح. لہذا بغض امام حسن تھا بنی امیہ کے دل میں, فقط بغض حسین نہیں, ان سے پہلے بغض حسن تھا. کہ تاریخ میں جیسا پروپیگنڈا مولا حسن مجتبیٰ کے خلاف کیا گیا, ویسا کسی امام کے خلاف نہیں کیا گیا. اسی لیے بھائی, اس لیے کہ جمل کی مار کھائے ہوئے, ہائے 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 ہائے, صفین و نہروان میں حسن کی تلوار کی زد میں آئے ہوئے, آخر کچھ تو بدلہ لینا تھا نا انہیں. تو کسی نے بعد میں کہا نعوذ باللہ اتنے با ہمت نہیں تھے, لہذا تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے. اس کا جواب تو انہیں جنگوں کے ذریعے سے مل گیا. پھر کسی نے کہا کہ شادیاں بہت کرتے تھے, اللہ اکبر, یہ بھی مولا حسن علیہ السلام کے لیے لکھا گیا. شادیاں بہت کرتے تھے, طلاقیں بہت دیتے تھے, یعنی حتیٰ یہ کہ 90-900 تک کا عدد پہنچا دیا گیا شادیوں اور طلاقوں کا. میں کہتا ہوں اگر مولا حسن علیہ السلام شادیاں بہت کرتے تھے, طلاقیں بہت دیتے تھے, تو حسن کی مطلقاؤں کے نام بھی تو لکھ کے بتاؤ ذرا مجھے تاریخ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. بھائی مولا حسن علیہ السلام نے جنہیں طلاق دی ان کے قبیلے بھی تو کچھ ہوں گے نا. صحیح, سبحان اللہ. بھائی مکہ اور مدینہ میں کتنے قبیلے رہتے تھے, فنگر ٹپس پہ تھے. تو بتاؤ نا کہ فلاں قبیلے کی فلاں خاتون تھی, فلاں کی بیٹی تھی, فلاں کی پوتی تھی, جن سے حسن نے شادی کی پھر طلاق دے دی. صحیح, طلاق کا تو ذکر کرتے, مطلقاؤں کا بھی تو ذکر کرو. کیا کون ہے وہ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل صحیح. بھائی نوٹ تو کیا جاتا ہوگا سبت اکبر ہے, علی کے بیٹے ہیں, جب وہ شادی کر رہے ہیں طلاق دے رہے, شادی کرے طلاق دے رہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو نوٹ تو کیا جاتا ہوگا نا کہ کس خاندان کی عورت سے شادی کی تھی. نہیں, کوئی ذکر نہیں ملتا, کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ملتا, بس طلاقوں کا ذکر ملتا ہے, مطلقاؤں کا ذکر نہیں ملتا. یہ ہے جھوٹے پروپیگنڈے کی حقیقت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی قبیلہ, خاندان, عورت بتاؤ تو صحیح کہ حسن کس سے شادی کرتے تھے, پھر کس کو طلاق دے دیتے, کوئی ذکر تو کرو, ہے ہی نہیں. یہ ہے. تو بس میں نے عرض کیا کہ جتنا نیگیٹو آپ کو تاریخ میں پروپیگنڈا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بنو امیہ کی طرف سے نظر آئے گا, اتنا کسی اور امام کے لیے نہیں. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام نے بنو امیہ کی پوری سازش کو ناکام کیا ہے. از اول امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے, پھر حسن مجتبیٰ کسی طریقے سے کوئی جنگ کر لیں کرسی کے معاملے پر, تاکہ اس وقت پھر حسن حسین کو شہید کر دیا جائے. نہیں, حسن مجتبیٰ نے وہ کام کیا کہ سلسلہ امامت کو کربلا تک پہنچا دیا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, کیا کہنے کے بلا, بہت خوب. یہ تاریخ کے حوالے سے ہم نے پورا آپ کی خدمت میں کر دیا. ایک ہوتی ہے تاریخ, ہوتی ہے تاریخ کا انالیسس. آج ہم نے تھوڑا انالیسس کرنے کی کوشش کی. ماشاء اللہ کے بلا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوشنودیے میں مار کربلا, ماشاء اللہ, علیہ السلام صلوات. محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے اور کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب شہادت ہے, اگرچہ کہ
रसूल अल्लाह की भी शब शहादत है, मैंने अर्ज किया बिला शक, लेकिन मैं आज ताबूत है मौला हसन अलैहिस्सलाम का, रसूल अल्लाह की शहादत के बारे में मैं हो सकता है कि इंशाल्लाह अगली शब जुमा कुछ मंजिल पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूंगा, देखें जब रसूल अल्लाह की शहादत हुई है ना, तो आप जानते हैं ना कि मलिकुल मौत बगैर इजाजत सैयदा घर में दाखिल नहीं हुआ था, इतना तो हम जानते हैं जी। आज के लिए इतना जुमला काफी है। ये वही दर सैयदा था फिर कि जिस पर इतनी लकड़ियां जमा की गई कि तारीख में मिलता है कि पड़ोस से अफराद 3 महीने तक आते रहे थे और अपने खाने बनाने के लिए फातिमा के दर से लकड़ियां लेके जाते थे। अल्लाह, इतनी गैरत भी नहीं थी कि कम से कम सैयदा 3 महीने तक मदीना वाले बाहर से आते थे, सैयदा के घर से लकड़ियां लेके जाते थे। अल्लाह अकबर, इतनी लकड़ियां सैयदा के एक दरवाजे को और घर को जलाने के लिए जमा की गई। या हुसैन, इन्होंने रसूल की आंखें यहां बंद नहीं हुई थी, वहां रसूल की बेटी को मार दिया, दरो दीवार के दरमियान पीस दिया। ये अजीजों, बस, और फिर एक के बाद एक नस्ल रिसालत में से शहादतें होती गई। पहली शहादत तो खुद शहजादा मोहसिन की है, फिर सैयद कौनैन की शहादत, मौला अली की शहादत, और आज ताबूत हसन मुश्तबा है, जिस ताबूत पर तीर मारे गए। आपने गरीब से गरीब का जनाजा भी देखा होगा, लेकिन कोई ऐसा जनाजा नहीं देखा कि जो एक मर्तबा घर से चला हो, लेकिन इतनी गुर्बत हो कि दफन ना हो सके और फिर दोबारा घर में वापस आ जाए। ऐसा जनाजा आपने नहीं देखा होगा कहीं पर। अल्लाह, गिरिया करते जाइएगा। अय्याम अज़ा में रोज गिरिया करते हैं और हम ये कहते हैं कि हुसैन की शहादत के मसाए में हसन मुश्तबा को पुरसा देना है। आज मैं लफ्ज बदल रहा हूं, आज हसन के मसाए में और हुसैन पुरसा लेने के लिए करबला से आए हुए हैं। अल्लाह, मौला हसन अलैहिस्सलाम को 3 मरतबा मुसलसल जख्मी किया गया था, मौला को बार बार जहर दिया गया, और आज की जब रात आई तो पानी में जहर दे दिया गया। शब 28 सफरुल मुज़फ्फर, निस्फ़े शब उठे, जब प्यास लगी तो कूज़े आब लिया, उस कूज़े में पहले से जहर मिला हुआ था। जौदा बिन्त अशस ने काम किया था, जिसका ताल्लुक भी कुछ सहाबियों के खानदान से मिलता है, और यजीद के बाप ने मंसूबा बंदी के साथ 1 लाख दिरहम दिए थे हसन मुश्तबा को जहर देने के लिए। तो उस कूजे में जहर मिला दिया गया था कि जिससे मामूलन इमाम हसन अलैहिस्सलाम पानी पीते थे। देखें, इल्म इमामत से मौला हसन अलैहिस्सलाम भी सब जानते हैं, मौला रजा भी जानते थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी जानते थे। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि हम अपनी मौत को खुद इज़्न खुदाबंदी से इख्तियार करते हैं, अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं। लेकिन बहरहाल जो असबाब थे वो यही थे कि पानी में जहर पिलाया गया, और जब पानी पिया मेरे मौला ने तो दफ़अतन फरमाया कि हाय मेरा जिगर कट गया। मेरे मौला का सिन फकत 47 बरस था, कोई 47 बरस का सिन था फकत मेरे मौला का, और मौला के सामने तश्त लाकर रख दिया गया, और मजलूम इमाम मुसलसल अपने जिगर के टुकड़े उगलते रहे तश्त। देखो, आज उस हसन के मसाइब हैं कि जिनकी कब्र भी वीरान और मिस्मार है ना। मजलूम मदीना है, गरीब मदीना है मेरा मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हुसैन यकीनन बहुत मजलूम है, जैसे हुसैन मजलूम वैसे कोई नहीं, लेकिन आज हुसैन का रोजा आबाद है, जरी मौजूद है, गुम्बद है, बैनुल हरमैन है, एक तरफ गाजी का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। लेकिन यकीन जानो, जो जो मदीना जा चुके ना वो जानते हैं। मैं अपने दिल की कैफियत आपको बतला रहा हूँ, मदीना जाकर ऐसी गुर्बत का एहसास होता है ना जो कहीं जाकर नहीं होता। जब आप मदीना पहुंचते हैं और टूटी हुई कब्रों को देखते हैं, सैयद सज्जाद की टूटी हुई कब्र है, अरे मेरे मौला मोहम्मद बाकर की टूटी हुई कब्र है, मौला जाफर सादिक जिनकी फिक्र पर हम अमल करते हैं जाफरी कहलाते हैं अजीजों, उन मौला जाफर सादिक की कब्र टूटी हुई है। सिद्दीक़ अकबर मौला हसन मुश्तबा की कब्र में शुमार है। और अगर आप मुंतजर हैं कि मैं एक नाम क्यों नहीं ले रहा, जिस माँ की कब्र में शुमार है, तो इसलिए कि उस माँ की कब्र का ही नहीं पता कि वो कहाँ है। जन्नतुल बकी में तो वो मिस्मार है, और रोज़े रसूल के साथ है तो वो पता नहीं कि कहाँ है।
عزیزوں 28 سفر آ چکی ہے، حسن مجتبیٰ کا غم منانا ہے، پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے، یہ وہ میرے مظلوم مولا ہیں جن کے تابوت پر ظالموں نے تیر مارے ہیں، تابوت سے لپٹ کے قاسم پکارے بابا، حضرت قاسم 2 برس کے تھے، تابوت سے لپٹ کے قاسم پکارے بابا، آنسو اخی کے دیکھو نوحے سنو بہن کے، تابوت امام حسن مجتبیٰ برآمد ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں انشاءاللہ تابوت حسن زیارت کیجیے گا۔ جملہ اور کہوں، بہنیں ماتم کر رہی تھی بھائی کے جنازے پر، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے، زینب ہے بال کھولے امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے۔ بس لیکن ایک فرق ہے، حسن اور حسین کے جنازے میں ایک فرق یہ ہے کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ ایک اور فرق بھی ہے، حسن کو کفن حسین نے دیا لیکن حسین کو کفن کون دیتا؟ تن پر تو ہے حسن کے، یعنی کفن ہے نا، تن پر تو ہے حسن کے، گوچھت گیا ہے سارا، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے۔ ایک اور جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، اے شہزادہ قاسم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے، کربلا میں قاسم کا لاشا بکھرتا چلا گیا، یتیم حسن پامال ہوتا رہا، حسین کہتے رہے بلا وعن کا، اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے، تیرے لاشے کو بکھرتا ہوا کربلا میں دیکھ۔ بس 2 جملے اور سن لیجیے گا، انشاءاللہ گریہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، ٹکڑے اگل رہے تھے تشت میں، آقا حسین مستقل آنسو بہا رہے تھے، حسن مظلوم نے فرمایا اے بھائی حسین اس قدر گریہ نہ کیجئے، اس لیے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، فرمایا جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کوئی دن نہیں ہے، عاشور کی طرح کا کوئی دن نہیں ہے، یہ مولا حسن نے فرمایا۔ اس لیے کہ جب حسن شہید ہوئے تو کسی نے شہزادہ قاسم کو تماچے نہیں لگائے، کوئی لگاتا بھی کیسے؟ ابھی تو حسین موجود تھے، ابھی عباس موجود تھے، کس کی مجال تھی کہ خانوادہ اہل بیت پر نظر اٹھا کے دیکھ لے؟ مگر ہائے رے غربت حسین، سکینہ تماچے کھاتے کھاتے زندان شام میں مر گئے۔ عزیزوں کیا کچھ نہ پڑھوں، یزید لاپرواہی سے کہتا تھا یہ ملعون، لقد ماتت بنت من بنات الحسین، ارے حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو زندان میں مر گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مظلومیت حسین ہے۔ شام میں کسی نے کہا اس بچی کا نام عاتقہ تھا، کسی نے کہا رقیہ تھا، کسی نے کہا سکینہ تھا، لیکن شام کے لوگ کہتے تھے سینہ پیٹنا، جو خود مولا حسن نے کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ بس میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں کیوں کہا میرے مولا حسن نے۔ شام کے لوگ کہتے تھے اس بچی کا نام کوئی بھی ہو، لیکن یہ وہی بچی تھی جس نے بھرے دربار میں اپنی گود کے باپ کا کٹا سر مانگا تھا۔ مولا حسن علیہ السلام کی
ایک مظلومیت اور تھی. بہت معذرت چاہتا ہوں, آج بہت طولانی گفتگو ہو گئی, شرمندہ ہوں, لیکن ایک ہی دن تو خاص طریقے سے امام حسن کا ذکر ہوتا ہے. میں چاہتا تھا کہ امام حسن کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو جائے, فضائل و مصائب میں دل کی کچھ تسلی ہو, ہم فاطمہ سے کہہ سکیں اے بی بی, اب جیسے آپ کے فرزند حسین کا ذکر کرتے ہیں, ہم نے حسن کے ذکر میں بھی کوئی کمی نہیں کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حسن کی ایک ایسی مظلومیت ہے جو کسی امام کی نہیں ہے. مولا کہتے تھے کہ نانا, مولا کہتے تھے امام حسین سے, کہتے تھے نانا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, اس لیے جب میں مر جاؤں تو ہو سکے مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. اور دوسری وصیت یہ کی کہ اے بھیا حسین, کربلا میں آپ پر بہت سخت وقت ہوگا, تو یہ میری جتنی اولاد ہے یہ سب آپ کے حوالے ہے, یہ سب آپ پر قربان ہو جائیں گے. لہذا تاریخ بتلاتی ہے کہ نسل حسن ہمیشہ نسل حسین پر قربان ہوتی رہی ہے. اگر نہیں جانتے تو آج جان لو, پھر سے کہتا ہوں, نسل حسن ہمیشہ تاریخ میں نسل حسین پر قربان ہوتی رہی ہے. کبھی قاسم و عبداللہ ابن حسن مولا حسین پر قربان ہوئے, کبھی حسنی سادات ائمہ علیہ السلام پر قربان ہوتے رہے, کبھی شہدائے فخ ہیں جن پر دیبل نے امام رضا کے سامنے مرثیہ پڑھا تھا, یہ بھی نسل امام حسن میں سے ہیں. عبداللہ محض ہیں, محمد ابراہیم ہیں جنہیں منصور دوانقی نے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا. عبداللہ جو حسن مصنع کے بیٹے ہیں, حسن ابن علی کے پوتے ہیں, حسین کے نواسے ہیں, یہ زندگی بھر بغداد میں قید رہے, زندان میں نماز پڑھ رہے تھے. دربان نے کہا عبداللہ جلدی سے نماز پڑھو, حاکم نے تحفہ بھیجا ہے. تحفے کو کھولا, دیکھا جوان بیٹے کا سر دست میں رکھا ہوا تھا, محمد نفس زکیہ کا سر بڑا ہوا تھا. بوڑھے باپ کے لیے حاکم شام, حاکم وقت نے وہ بھیجا تھا, تو سر کی پیشانی پر عبداللہ نے بوسے دیے. وہی جو حسن کے پوتے ہیں وہ عبداللہ بوسے دیتے تھے, کہتے تھے ہاں محمد حسن کی اولاد سے یہی توقع تھی کہ وہ حسین کی اولاد پر یعنی امام وقت پر قربان ہو جائیں. بس آپ کو کوئی منظر یاد آیا جب کربلا میں بھی ایک بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا تھا, وہ تھی نسل حسین کی قربانی, یہ تھی نسل حسن کی قربانی. آخری جملہ کہنے لگا وہ جس کے دل میں جتنا دم ہے, یا حسن یا حسین, کہہ کے روتا چلا جائے. نسل حسن میں جو سب سے بڑی قربانی تھی وہ 13 برس کے نوجوان کی تھی, جب لاشے کربلا حسن مجتبیٰ کے یتیم کا لاشا کربلا میں بکھرتا رہا. قاسم ابن حسن کے لاش کے ٹکڑے اللہ اکبر حسین نے اٹھائے, ٹکڑوں پر سر رکھ کر کہتے تھے واہ غربتا, حسن کا یتیم چلا گیا, میں غریب ہو گیا. مولا حسن کا جنازہ چلا, حسن کے جنازے پر تیر برسے. ایک خاتون کوئی آئی تھی, تیر باران ہوتا رہا, حسن کا لاشا واپس پلٹا. بی بی زینب نے کہا بھیا یہ تابوت تو میں نے سفید دیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب حسن کے جنازے سے تیر نکالنے. میں کہوں گا اے بی بی مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیر نکالے, کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ بیوی جواب دیں گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے, کربلا میں حسین کی بہن ایسی مجبور تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. حسن کا تابوت لہو لہان ہو گیا, حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا. آئے حسن مجتبیٰ, آئے غریب مدینہ, آئے حسین کربلا. تابوت دکھلائیے گا امام حسن. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72, بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے, 1000 ہوں گے قاسم تیرے
بدن کے ٹکڑے ہزار ہوں گے، قاسم تیرے بدن کے پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے، صدقے گئی دہن کے، اگلو نہ دل کے ٹکڑے، صدقے گئی دہن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے، اور زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کے جب یہ حال ہے وطن کے، پوچھو نہ شام کے جب یہ حال ہے وطن کے، مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھاتے، مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھاتے، جب کہ وہ جانشین تھے پیغمبر امن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکان برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، یا حسن یا حسن یا حسن۔
یا حسن یا حسن بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا تیرے تابوت پہ کس واسطے مارے گئے تیر اے امیر ابن امیر اے امیر ابن امیر کلمہ پڑھتے نہ تھے جد کا تیری اہل جفا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب ہو گیا کیسا غضب ہو گیا کیسا غضب باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد چلا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے کب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبط رسول دو سرا و حسن سبز قبا کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز قبا